اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، اس کے بعد تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم بڑا ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اس شرک کے بعد بھی ہم نے تمہیں پھر سے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہیں حق و باطل میں فیصلہ کرنے کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اختیار کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، بس اپنی جانوں کو ہلاک کرو، یہی بہتر ہوگا تمہارے لیے خالق کی طرف سے، پھر وہ تمہیں معاف فرما دے گا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاکہ پیش کیا تھا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ اس قتل کے بعد فرعون کو خبر ہوئی اور اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خیر خواہ کے کہنے پر مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور مدین شہر میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ وہاں وہ 10 سال تک رہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کو ملنے مصر کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں کوہ طور کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے درختوں کو چمکتے دیکھا۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ آگ جل رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور ان کو 2 معجزات عطا کیے۔ پہلا معجزہ عصائے موسیٰ کا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور جب دوبارہ اسے ہاتھ میں لیتے تو وہ عصا بن جاتا۔ دوسرا معجزہ ید بیضاء کا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں معجزات لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور دعوت ایمان دی۔ وہیں پر جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و کامران کیا۔ بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا اور ان کا دشمن بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کی طرف بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے پانی کے 2 پارٹ بنا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس راستہ سے نیل کے پار پہنچ گئے۔ جبکہ فرعون
اور اس کے ساتھی اس دریا میں غرق ہو گئے۔ ناظرین، سمندر کو پار کر لینے کے بعد بنی اسرائیل بہت خوش تھے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرزمین شام کا رخ کیا۔ تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنعان، جو کہ موجودہ اردن میں ہے، وہاں پہنچے۔ اس وقت کنعان شام کا ہی علاقہ تھا اور یہی علاقہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا مسکن رہا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعثت اسی علاقہ میں ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی تعلیم و تربیت کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جس جذبہ کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وطن واپس آئے تھے، اسی جذبہ سے ان کی تعلیمات کی پیروی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اب بھی فرعونہ مصر سے متاثر نظر آتے تھے۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ قدیم مصری بھی ہندوؤں کی طرح گائے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کا معبود بیل تھا، جس کو وہ زراعت کے لیے طاقت کا بنیادی ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ اپنے آقاؤں کی وجہ سے اس کو مقدس سمجھتے تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور زبردست شخصیت کے زیر اثر ظاہری طور پر تائب ہو گئے تھے، لیکن ان کے باطن میں اب بھی گائے کی محبت مچلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے کوہ طور پر رب کائنات کا ذکر اور شکر ادا کرنے اور وحی کی ہدایات لینے کے لیے گئے تو ان کے پیچھے بہت سے اسرائیلی آل فرعون کی فرسودہ روایات و عبادات کی طرف پلٹ گئے۔ سامری، جو ایک چالاک اور منافق جادوگر تھا، اس نے اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے ان کے زیورات طلب کیا اور انہیں پگھلا کر بچھڑے کی شکل میں سونے کا بت بنایا اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی ڈالی، جس سے وہ بلانے پر آوازیں بھی نکالتا تھا۔ سامری نے انہیں بتایا کہ تمہارا حاضر خدا تو یہ ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کوہ طور پر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی پرواہ کیے بغیر اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور یہ کھلا شرک تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور سے واپس آنے پر بچھڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تو وہ توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی یہ شرط لگائی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کریں، اور ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تحقیق کرے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی طرف سے توبہ چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم اللہ کے حکم پر صبر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کی پوجا نہ کرنے والوں سے کہا کہ جو پوجا کرتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ وہ میدان میں پہنچ گئے اور تلواریں چلانے لگے، اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اور عورتیں اپنے بچے عورتیں اور بچے گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور معاف کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں، بعض لوگ حکم قتل کی کئی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قتل سے مراد ریاضات اور مجاہدات ہیں جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے کہ یہ سزا بہت سنگین ہے انہیں اس آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر جرم کی نوعیت کو دیکھا جائے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا، بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی بھی تھی، کیونکہ مصر میں سے ہجرت کے بعد فلسطین میں
याद रखें कि केनान का वो इलाका मौजूदा दौर के शाम, उर्दन और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल है, और ये सारा इलाका उस वक्त शाम ही कहलाता था। चुनांचे उनकी नौखेज हुकूमत जिस बुनियाद पर कायम की जा रही थी वो अकीदा तौहीद था, और तौहीद का इनकार हकीकत में इस रियासत का इनकार था, जो खुली बगावत और सरी गद्दारी थी। जिस तरह आज कोई हुकूमत खा वो अपने नज़रियात और तरीक़ाकार में आज़ाद मंच हो, ये गवारा नहीं कर सकती कि इसकी रायत का कोई फ़र्द उसकी बुनियाद उखाड़ फेंके, और जो फ़र्द ऐसा करे उसे बागी करार देकर तख्ताएदार पर लटका दिया जाता है। इस तरह इस जुर्म की नौइयत थी, वो मुजरम इसी सज़ा के मुस्तहिक थे जो उन्हें दी गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही सुनाया था, और जिन जिन लोगों ने बछड़ा पूजा था उन्हें बिठा दिया, और दूसरे लोग खड़े हो गए और कत्ल करना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर अंधेरा छाया हुआ था। जब वो हटा और उन्हें रोक दिया गया तो शुमार करने पर मालूम हुआ कि 70,000 आदमी कत्ल हो चुके हैं, और सारी कौम की तौबा कबूल हुई। ये एक सख्त फरमान था जिसे उन लोगों ने पूरा किया और अपनों और गैरों को यकसां तय किया, यहाँ तक कि रहमत इलाही ने उन्हें बख्शा और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया कि अब बस कर दो। मकतूल को शहीद का दर्जा दिया और बाकी मानदा तमाम लोगों को तौबा कबूल फरमाई और उन्हें जहाद का सवाब दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। आइंदा नशिस्त तक के लिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।